بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں ڈسکس کروں گا ملک ریاض کے بارے میں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض جو بھی سیاست دان پاکستان میں رولنگ کرتا ہے یا حکمران ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ملک ریاض کا کنیکشن جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آپ میں سے کوئی بندہ اگر آج کوئی بزنس شروع کرے اور اتنے کم ٹائم میں اور اتنے زیادہ گلیچز اور فراڈز ہونے کے باوجود، مبینہ طور پر ہمارے کئی فیملیز میں ایسے ممبرز ہیں جن کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کراچی میں فراڈ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن کراچی لوگ کہتے ہیں کہ مکمل فراڈ ہے، پھر بھی اب آپ دیکھیں کہ عبدالعلیم خان کی ایک سوسائٹی تھی پارک ویو سٹی، اس کو لوگوں نے نہیں جینے دیا، ایل ڈی اے نے اس کے ساتھ کارروائیاں کی، لیکن ملک ریاض کم عرصے میں انتہائی کامیابی کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ طریقے کے ساتھ بزنس کو رن کر رہے ہیں۔ ایون کہ ان کے فراڈ بھی ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور فراڈز ہوئے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں بغاوت ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا بزنس بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کھلانے کو پیسے بے انتہا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی بحریہ ٹاؤن میں اور آل اوور دی ورلڈ جو بھی ان کے بزنس ہیں، ان کی سیکیورٹی اور اس کی مینجمنٹ بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے جو کہ مینجمنٹ کے ڈیسیجن کے خلاف جاتی ہے، اس کو فائر کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو میں ڈسکس صرف کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کے ساتھ جو بندہ ان کے ساتھ ملتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب جہاں بھی بحریہ ٹاؤن بنے گا وہاں پہ بلاول ہاؤس ضرور ہوگا۔ بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے، اور جہاں بحریہ ٹاؤن اویلیبل ہیں، موجود ہیں، جو ان کی سوسائٹی وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بلاول ہاؤس ہیں، اور زرداری کے ساتھ ان کی یہ ڈیل ہوئی ہے کہ جہاں وہ بحریہ ٹاؤن بنائیں گے، بحریہ ٹاؤن کی کٹنگ وہ بعد میں کریں گے، بلاول ہاؤس پہلے بنائیں گے۔ تو ایک تو یہ تو سیدھا آپ کو نظر آ گیا کہ یہ بلاول زرداری کے ساتھ ان کا ایک مکمل کنیکشن ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ حامد میر کے ساتھ، سلیم صافی کے ساتھ کئی انٹرویوز ہیں ان کے، حامد میر کے ساتھ بھی ہے، سلیم صافی کے ساتھ ایک ان کا انٹرویو تھا، اور انہوں نے کہا کہ سلیم صافی نے ان سے کویسچن کیا کہ آپ اتنے کیسے بزنس مین امیر ہو جاتے ہیں اور آپ نے کیسا ایسا کامیابی کے ساتھ بزنس کیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سلیم صافی، حامد میر ہی میرے منہ میں آ رہا ہے، سلیم صافی آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اب بزنس کیا تھا اپنی اوائل جوانی میں، اور بڑے پیسے میں نے ضائع کر دیے تھے، اس کے بعد میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اور جو ان کا جواب تھا آگے سے ملک ریاض کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رشوت کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایک تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اکنالج کرنا ہوگا کہ ملک ریاض پیسے کھلاتے ہیں، اور اس بات سے ثابت بھی ہوتا ہے، انہوں نے خود بھی اس کو آن کیا ہے اور خود اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ پھر ان کے جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں، یہ ہر چیز پلانٹڈ۔ اچھا، اس طرح کے سر آپ مثلا جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، اس طریقے سے آپ ذرا زندگی گزار کے دیکھیں، یعنی آپ نے جہاں جانا ہے آپ کی ساری چیزیں فلی پلانڈ ہوں۔ ہم لوگ جو ہے نا، جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ جی پیسے آئیں میرے پاس تو میں بڑی مالدار زندگی گزاروں، جب ہم جیسے بندوں کے پاس پیسے آ جائیں، ایک تو ہوتا ہے نا جو گولڈن سپون لے کے پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ جدی پشتی امیر آدمی ہے، وہ تو ساری آٹومیٹڈ زندگی گزر رہی ہے اس کی، لیکن جو مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں یا اپر کلاس میں جاتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کو مس کرتا ہے۔ اب کن چیزوں کو مس کرتا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی ہر چیز صبح کوئی سیکٹری بتا دے گا کہ جی آپ نے آج کا یہ پلان کرنا ہے، آپ کو بہت کم لذت آئے گی اس سے کہ جو آپ نے ایک یعنی جدوجہد کرنی ہے، آپ کا کسی وقت کسی بھی بندے کے ساتھ سامنا ہو سکتا ہے، آپ نے آرگومنٹس دینے ہیں، آپ نے بحث کرنی ہے، آپ نے کوئی چیز نیگوشیٹ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ بھی دیتی ہیں، آپ کی سکلز کو پالش بھی کرتی ہیں اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے۔ اب ان کی تو ہر چیز پلانٹڈ ہوتی ہے ملک ریاض کی۔ ایک انٹرویو میں ان کے ساتھ مبشر لقمان کے ساتھ مہر بخاری بیٹھی تھیں، تو وہ ان کے ساتھ پراپر آپ لوگوں نے جیو پہ چلا تھا، وہ انٹرویو بڑا پرانا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں سارا وہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ جی اب میں یہ سوال پوچھوں گی، اب یہ سوال پوچھوں گی۔ اچھا، عمران خان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی پسند ہے، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جس بندے نے بھی انٹرویو کیا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جو کویسچن تھے وہ پہلے ان کو بھیج دیے تھے تاکہ وہ تیاری کر لیں۔ چونکہ اب دیکھیں اگر میرے پاس کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تو میرا اگر دامن کلیئر ہے، میں بالکل رائٹ پہ ہوں، تو میں اس کو ظاہر سچ جواب دوں گا، اور مجھے کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا کہ میرے سے جو سوال کرنے ہیں وہ مجھے پہلے بھیجیں تاکہ میں تیاری کروں۔ مجھے تیاری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ میں فیئر اینڈ فری ہو کے کلیئر ہو کے بات کروں گا۔
اس لیے عمران خان کی یہ بات مجھے بڑی اچھی ہے۔ اچھا دوسرا پھر عمران خان کے ساتھ بھی ملک ریاض کو جوڑا گیا کہ جی فرح گوگی کے تھرو ملک ریاض سے بشریٰ بی بی نے ہیروں کا ایک ہارڈ ڈیمانڈ کیا مبینہ طور پر۔ اس سے کبھی کوئی ڈسکس تو نہیں ہوا، اگر وہ ہوتے تو ملک ریاض جو ہیں وہ نون گروپ کے اور زرداری گروپ کے بڑے رائٹ ہینڈ اور بڑے یعنی سپورٹیو ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ڈسکس کرتے اپنی پارٹی کے ساتھ، اور ان کی پارٹی ان کو یقیناً وہ توشہ خانہ جو گھڑی کا کیس بنا رہے ہیں، اگر ان کی کال جو ریکارڈ جو سامنے آئی مبینہ طور پر اگر وہ ریئل ہوتی یا ملک ریاض کے ساتھ ان کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوتی تو وہ اس کو یقیناً کیس بھی بناتے فرح گوگی اور ان کے خلاف عمران خان کو بھی اندر رکھتے، کیونکہ وہ عمران خان کی ماں پر ہی کر رہی تھی نا، اگر وہ کر بھی رہی تھی تو اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کنیکشن جوڑے جاتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اپروول لینی ہے تو مجھے ہیروں کا ہار بھیجیں، اس طریقے کی کوئی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ ایک شخص کی آپ سیاست میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کا رول پلے ہوا ہے، اور وہ یقیناً لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی رہتے ہیں اور لین دین بھی ہوتا ہے ان کا۔ ایک شخص کی مجھے بڑی بات پسند آئی، 2014 کا جب دھرنا شروع ہونا تھا تو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ملنے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز ضلعی دونوں آئے تھے ان کے گھر ماڈل ٹاؤن میں۔ ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ ہونے سے پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری سے کہ بھی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ تشریف لے آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ جب میٹنگ کرنے آئے تو ساتھ ملک ریاض کو بھی لے گئے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ریاض جو ہیں وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز ضلعی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کو جب وہ نماز پڑھنے چلے گئے ڈاکٹر صاحب، جب یہ تینوں پہنچے وہاں پہ تو ان کو اطلاع دی گئی کہ چودھری پرویز ضلعی اور چودھری شجاعت کے ساتھ ملک ریاض بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے سوچا کہ یار جو ملک ریاض ہیں ان کا نیگیٹو ایک جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک نیگیٹو ہے کہ یہ بندہ بہت امیر ہے اور بندہ خرید لیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نماز پڑھ کے باہر آ گئے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی۔ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے پھر جو انکشافات کیے، جو باتیں کی وہ ہمارے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے آپ سے نہیں ملا کہ آپ پورے کا پورا جو ہے وہ لانگ مارچ ہی خریدنے کی بات نہ ہو جائے۔ پہلے لوگ بڑی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، تو اس طریقے کی بات ہم کوئی لوز پوائنٹ نہیں دینا چاہتے کہ جی ملک ریاض ان کے گھر ملے ہیں تو کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہوئی ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، تو وہ جو اب ان سے میٹنگ ہوتی تو وہ ظاہر ہے ایک ڈیل لوگوں کو کہنے کا بہانہ مل سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے جہاں سارے سیاستدان کسی نہ کسی طرح 19-20 18-20 17-20 جو بھی آپ ریشو بنا لیں، کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں، لیکن وہاں ڈاکٹر طاہر القادری نے میڈیا ٹاک کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کا پہ جو بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا سنے، تو وہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ میں نے شخص کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی انڈور یا آؤٹ ڈور کوئی کسی قسم کی ملاقات ابھی تک نہیں ہے۔ اگر وہ ویسے حصول فیض کے لیے آئیں یا ویسے ملاقات کے لیے آئیں تو ویلکم انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ جو بھی شخص ہے آپ دروازہ اپنا نہیں بند کر سکتے۔ تو ملک ریاض کے ساتھ جن لوگوں کا کنیکشن تھا، میں نے کوشش کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں کہ کہاں ملک ریاض ایک بزنس مین ہونے کے ناطے سیاست میں ان کا کس قدر رول ہے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔